اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ میں بہت سے حکمران ہو گزرے جنہوں نے اپنے طرز حکمرانی کی وجہ سے شہرت پائی۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز وہ کون لوگ تھے، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں تاریخ اسلام کے ایک عظیم حکمران، خلافت عباسیہ کے 5ویں خلیفہ ہارون الرشید کے حالات زندگی کے بارے میں انتہائی معلوماتی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، یہ 8ویں صدی عیسوی کا وسط تھا۔ خلافت عباسیہ اپنے عروج پر تھی۔ خلافت کو بہت سے چیلنجز درپیش تھے۔ خلافت عباسیہ کے تخت پر چوتھے خلیفہ اور ابو جعفر المنصور کے بیٹے محمد بن منصور صاحب خلافت تھے۔ محمد بن منصور تاریخ میں مہدی کے نام سے مشہور ہوئے۔ مارچ سن 766 عیسوی کو محمد منصور کی بیوی ملکہ خیران کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہارون بن محمد رکھا گیا۔ اس وقت یہ خاندان ایران کے شہر رے میں مقیم تھا۔ خلافت عباسیہ اس وقت بازنطینی یعنی رومن سلطنت کے حملوں کی زد میں تھی۔ ہارون کے والد نے اس کی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام کیا۔ ابتدائی زمانے میں ہی اس کو عسکری فنون کی تربیت کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث، تاریخ، جغرافیہ، موسیقی اور اکنامکس کی تعلیم دلوائی گئی۔ سن بلوغت کو پہنچتے ہی آپ کے والد نے 95,000 کی فوج کی قیادت سونپ کر ہارون کو رومن سلطنت کے خلاف عسکری مہم پر روانہ کیا۔ اس نے قلعہ سنبھالو کا محاصرہ کر لیا۔ 38 دن تک محاصرہ قائم رہا، جس پر بازنطینی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور امن معاہدہ پر دستخط ہو گئے۔ اب ہارون کی اگلی منزل قسطنطنیہ تھی۔ اس زمانے میں قسطنطنیہ پر قسطنطین ثالث کی ماں آئرن حکمران اور ملکہ تھی۔ پہلی مہم کی کامیابی کے بعد آپ کے والد نے آپ کو الراشد یعنی درست رہنمائی پانے والے کا خطاب دیا۔ اس کے بعد یہ نوجوان ہارون الرشید کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے والد نے اس کی شادی اس کی چچا زاد بہن زبیدہ خاتون سے کر دی۔ زبیدہ خاتون ایک نیک سیرت اور پاک باز عورت تھی۔ ابھی ہارون الرشید کی شادی کی تقریبات بھی ختم نہ ہوئی تھی کہ اطلاع ملی کہ عبدالکبیر بن عبدالحمید نے رومی سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کی جوابی کارروائی میں عباسی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی اور رومن بڑی تعداد میں مسلمان شہریوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ 783 عیسوی میں خلیفہ نے 1,00,000 کی فوج دے کر سالار یزید بن ملیر شیوانی اور سالار اعظم ہارون الرشید کی قیادت میں لشکر کو روانہ کیا۔ اس معرکہ میں ہارون الرشید کو فتح نصیب ہوئی۔ اسی دوران خلیفہ محمد بن منصور نے اپنے بیٹے موسیٰ کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ جنگ سے واپسی پر ہارون الرشید کو نائب ولی عہد مقرر کیا گیا۔ خلیفہ محمد بن منصور کی وفات کے بعد موسیٰ بن محمد یعنی الہادی تخت نشین ہوا، مگر اس کو بہت زیادہ مہلت نہ ملی اور 14 ستمبر سن 786 عیسوی کو اس کی وفات ہو گئی۔ موسیٰ بن محمد کی وفات کے بعد ستمبر 786 عیسوی میں ہی ہارون الرشید تخت خلافت پر براجمان ہوا۔ جس رات وہ تخت پر بیٹھا اسی رات اس کے ہاں بیٹے مامون کی ولادت ہوئی۔ اگلے روز نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد خلیفہ نے عوام سے بیعت خلافت لی۔ خلیفہ کا منصب سنبھالنے کے بعد ہارون الرشید نے بہت زیادہ انقلابی تبدیلیوں کا آغاز کیا، جس کے لیے اس نے اپنے وزراء کی ایک انتہائی قابل اور محنتی ٹیم تشکیل دی۔ ہارون الرشید ایک انتہائی لائق اور حاضر دماغ خلیفہ تھے۔ ہارون الرشید کے زمانہ حکمرانی کو اسلامی تاریخ میں اہم مقام حاصل ہے اور دشمن بھی اس کی طرز حکمرانی کی تعریف کرتے ہیں۔ ہارون الرشید کے زمانہ میں بغداد ایک ترقی یافتہ شہر بن چکا تھا۔ اس زمانے میں بغداد میں مثالی تعمیرات کی گئیں۔ اس نے مکتب خانے، مساجد، فلاحی مراکز اور عدالتیں قائم کیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں اس کے انصاف کے ڈنکے شرق و غرب میں بجتے تھے۔ 787 عیسوی کو خلیفہ کی بیوی زبیدہ خاتون کے ہاں اس کے بیٹے الامین کی ولادت ہوئی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک تلوار کی قیمت 1 درہم جبکہ گھوڑے کی قیمت سونے کا 1 بازنطینی دینار تھی۔ اتنی کم قیمت کا مقصد عوام کو عسکری تیاریوں کی طرف راغب کرنا تھا۔
791 ईस्वी में एक मरतबा फिर बाज़ंतीनी फौज ने जंग की तैयारियां की। खलीफा हारून रशीद ने जवाबी कार्रवाई की, बाज़ंतीनियों को शिकस्त हुई और खिराज देने की शर्त पर मलका आयरन के साथ मुआहदा तय पा गया। मलका उसके बाद बाकायदगी से खिराज अदा करती रही। खलीफा हारून रशीद एक नेक सीरत और रहमदिल खलीफा थे। तारीख में आपसे मंसूब बहुत से इस्लाही वाक़यात भी मिलते हैं। आप हज़रत बहलोल दाना से भी रूहानी फैज़ पाते थे। एक दफ़ा का वाक़या है कि खलीफा हारून रशीद और ज़ुबैदा खातून दरिया के किनारे सैर कर रहे थे कि आपने दरिया के किनारे हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह को बैठे देखा। ज़ुबैदा खातून ने पूछा कि बाबा जी यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया कि जन्नत में बने हुए घर फरोख्त कर रहा हूँ। ज़ुबैदा खातून ने पूछा कि क्या कीमत है? आपने फरमाया कि 500 दिनार। ज़ुबैदा खातून ने 500 दिनार दिए और अर्ज़ की कि एक घर मेरे नाम भी कर दें। आपने दिनार पकड़े और दरिया में फेंक दिए। ज़ुबैदा खातून हैरान हुई मगर खामोशी से वापस चली गई। रात ज़ुबैदा खातून ख्वाब में देखती हैं कि जन्नत में एक आलीशान महल के बाहर उसके नाम की तख्ती लगी है। अगले रोज़ वो दोबारा दरिया पर जाती हैं और हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से एक और घर की फरमाइश करती हैं। आपने फरमाया कि आज घर की कीमत 5000 दिनार है। ज़ुबैदा खातून ने वजह पूछी तो आपने फरमाया कि कल तुम बगैर देखे खरीदारी कर रही थी और आज तुम देखने के बाद खरीद रही हो। ज़ुबैदा खातून ने 5000 दिनार दिए, आपने वो भी दरिया में फेंक दिए। ज़ुबैदा खातून ने सिक्के फेंकने की वजह पूछी तो आपने फरमाया कि इस दरिया के किनारे कुछ आगे एक गरीब बस्ती है। मैं जब सिक्के फेंकता हूँ तो मछलियाँ निगल लेती हैं और जब इस बस्ती के लोग मछलियाँ पकड़ते हैं तो सिक्कों से उनका गुजर बसर हो जाता है। खलीफा हारून रशीद ने अपने दौर में बाज़ारों में कीमतें कंट्रोल करने के लिए एहलकार मुतय्यन किए। औज़ान और पैमानों पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाता। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी पर सरेआम कोड़े मारे जाते। बाज़ार में नशा आवर अशिया की फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी थी, जिसकी वजह से निज़ाम तिजारत रास्त तरीक़ा से चलता था। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में खिलाफत अब्बासिया की सरहदें अक्सा से सिंध, चीन, यमन और आर्मीनिया तक फैली हुई थी। सिर्फ रोम पर उस ज़माने में 5 हमले किए गए। 796 ईस्वी को खलीफा हारून रशीद ने खिलाफत का पाया तख्त रे से शाम में राका के शहर में मुंतकिल कर दिया, जो कि दरिया के किनारे वाक़ था। उसने हनफी उल मज़हब मोहम्मद अश-शेबानी को काजी मुकर्रर किया। तख्त खिलाफत की राका में मुंतकिली की कई वजूहात थीं। एक तो यह इलाका दरिया के किनारे वाक़ होने की वजह से इंतहाई ज़रखेज़ था। दूसरा यह कि दरियाई रास्ते से खिलाफत के तमाम इलाकों बगदाद, बलख और दमिश्क तक राब्ता आसान था। और तीसरी और बुनियादी वजह यह थी कि यह इलाका एक बड़े दुश्मन यानी रोमन सल्तनत के करीब वाक़ था। राका में तख्त खिलाफत 12 साल तक कायम रहा। उसके बाद ईरानी शहर रे में दारुल खिलाफा को मुंतकिल कर दिया गया। रे में दोनों शहजादों मामून और अमीन की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी गई। मशहूर स्कॉलर अल-किसाई को उस्ताद मुकर्रर किया गया। कुछ अरसा बाद अल-किसाई बीमार पड़ गए। खलीफा रोज़ाना उनकी इयादत के लिए जाते। आखिर सन 804 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर खलीफा ने कहा कि आज कानून और ज़ुबान फौत हो गए हैं। ये वाक़या खलीफा वक्त की उस्ताज़ा इकराम और अहले इल्म के साथ मोहब्बत का मज़हर है। रे में खलीफा ने याहिया बिन खालिद बिन यरमग को अपना वज़ीर ख़ास मुकर्रर किया। वो 17 साल तक इस ओहदे पर रहा। खलीफा के बेइंतहा इत्माद की वजह से याहिया बरमग और उसका बेटा इंतज़ामी अमूर को देखने लगे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खलीफा की मुशावरत और इजाज़त के बगैर ही फैसले करने शुरू कर दिए। इस पर खलीफा ने 803 ईस्वी को उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और उसकी जगह अल-फज़ल इब्न अल-राबी को वज़ीर ख़ास और सिपा सालार मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन, खलीफा हारून रशीद ने ज़िंदगी में 5 मरतबा सफ़र हरमैन शरीफैन किया। उसने 793, 795, 797, 802 और 803 ईस्वी में
حرمین شریفین کا سفر کیا۔ سن 805 عیسوی میں ملکہ آئرن کے سپہ سالار نفکور نے ملکہ کے خلاف بغاوت کر دی اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اقتدار پر بیٹھتے ہی اس نے خراج دینے سے انکار کر دیا اور گزشتہ ادا شدہ خراج بھی واپس مانگ لیا۔ مزید یہ کہ اس نے اسلامی ریاست پر چڑھائی بھی کر دی۔ خلیفہ کو معلوم ہوا تو وہ 1,40,000 فوج لے کر سرکوبی کے لیے نکلا۔ ایک جنگی مارکا ہوا، باسنطینیوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ نفکور نے جان بخشی کے عوض خراج دینے کی حامی بھر لی۔ خلیفہ فوج کو لے کر واپس روانہ ہوا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ نفکور نے اسلامی علاقوں پر پھر حملہ کر دیا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ خلیفہ اور فوج تھکے ہوئے ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گے، مگر خلیفہ راستے سے ہی واپس پلٹ گیا۔ نفکور کی فوج کے ساتھ ایک اور جنگی مارکا ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں نفکور مارا گیا۔ سن 809 عیسوی میں خلیفہ ہارون الرشید خراسان کی مہم کے لیے سفر پر تھا کہ راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ واپسی کے لیے نکلا اور پھر توس کے مقام پر اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی اسی شہر میں تدفین کر دی گئی۔ ناظرین، خلیفہ ہارون الرشید کی وفات کے بعد اس کی بیوی ملکہ زبیدہ حج کے لیے گئیں تو اس نے دیکھا کہ حاجیوں کو پانی کی بہت زیادہ پریشانی ہے، تو اس نے حجاج کرام کی آسانی کے لیے 30 کلومیٹر دور سے ایک نہر تیار کروائی اور اس کا پانی مکہ مکرمہ تک لے کر آئی۔ اس نہر کو زبیدہ نہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات کے بارے میں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا الامین خلیفہ وقت بنا۔ اس طرح تاریخ اسلام کے ایک نامور حکمران اور خلیفہ کے دور کا اختتام ہوا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔